बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हारूनाबाद में साबिक तर्जुमान PTI पंजाब शौकत महमूद बसरा के घर पुलिस का छापा, शीशे तोड़ दिए, सामान भी बखेर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MPA शौकत महमूद बसरा के घर पुलिस का छापा, शीशे तोड़ दिए गए और सामान भी बिखेर दिया गया। छापे के वक्त शौकत महमूद बसरा और इनकी फैमिली घर पर मौजूद ना थे। ज़राए के मुताबिक रहनुमा PTI शौकत महमूद बसरा को पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया। बसरा हाउस में दौरान रेड पुलिस पर घर में तोड़ फोड़ का इल्जाम आयद किया है। घर के शीशे तोड़ दिए गए, घरेलू सामान उल्टा दिया गया। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज चौथे दिन भी जारी रहा। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे और मुलाजमीन को वफाक के मुताबिक इनके हकूक दिए जाएं। इस सिलसिले में मरी GPO चौक में भी सरकारी मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया और कलम छोड़ हड़ताल की। मरी के मुलाजमीन भी पंजाब भर के मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन एपकफा मरी और एपकफा की बॉडी के मेंबरान भी एहतजाज में शामिल थे। एहतजाज से खिताब में म्यूनसिपल एम्प्लॉयज यूनियन मरी के जनरल सेक्रेटरी नसीर अब्बासी, तहसील मरी के रहनुमाओं में शौकत अब्बासी, अतारत सती, अदनान अब्बासी, ताहिर अब्बासी और मोहम्मद इरफान ने खिताब करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ एपकफा की कॉल पर लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाज जारी है, जबकि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक दफ्तरों के तालाबंदी और एहतजाज जारी रहेगा। मरी से साबका सदर मरी बार एसोसिएशन एडवोकेट असद इकबाल अब्बासी ने भी मुलाजमीन के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पंजाब के सूबाई मुलाजमीन के मुतालबात कानूनी हैं और इनको फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से पंजाब भर में सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन भी शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। लोगों का भी यही कहना है कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से ले और मुलाजमीन के मसाइल को हल करे। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन ईमान इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वकार अली अब्बासी सिंध के 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस मरी पहुंच गए। सिंध में क़याम के दौरान ईमान वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद अब्बासी कुल्होड़ो और दीगर ओहदेदारान ने वकार अली अब्बासी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। क़याम के दौरान ईमान वेलफेयर की पंजाब की बॉडी भी बाहमी मुशावरत से तश्कील दी गई। ईमान वेलफेयर इंटरनेशनल सूबा पंजाब की बॉडी में शामिल जाम मोहम्मद अकरम फजल सदर पंजाब, चौधरी खालिद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, चौधरी आसिफ वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, मियां वकार अहमद राही जनरल सेक्रेटरी पंजाब, राजा असर मुश्तबा ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब, मजर महमूद अब्बासी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब और सैयद इश्तियाक शाह चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब मुंतखब किए गए हैं। मुंतखब होने वाले मेंबरान ने चेयरमैन ईमान वेलफेयर वकार अली अब्बासी का शुक्रिया अदा किया, जिस पर वकार अली अब्बासी का कहना था कि इस मुश्किल वक्त और महंगाई के दौर में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए मिलकर काम करना सदका जारिया है और वक्त की एक अहम ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत से मुस्तहिक घरानों को फ़ायदा होगा। वकार अली अब्बासी ने कहा कि मरी के नौजवान सोशल वर्कर मसर महमूद अब्बासी इससे पहले भी जियो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बतौर वाइस प्रेसिडेंट ज़िला मरी अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद के लिए निभा रहे हैं। ईमान वेलफेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मजर महमूद अब्बासी की शमूलियत हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। वकार अली अब्बासी ने कहा कि मरी से मजीद नौजवानों को भी अपनी टीम में शामिल करेंगे जो अपने अपने इलाकों में ज़रूरतमंद अफराद के लिए तालीम, सेहत और दीगर मसाइल पर काम करेंगे। ईमान वेलफेयर के पाकिस्तान में तमाम मेंबरान ने नुमाइंदगान को खराज तहसीन पेश करते हैं जो ज़रूरतमंद अफराद के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर काम करते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक अली मोहम्मद जोखियो गोट 2 में सीवरेज सिस्टम तबाही का मंजर। मजीद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हैं। सैयद कामरान शाह बुखारी क्राइम रिपोर्टर, कौमी सफीर अखबार और फोटोग्राफर सलमान कबूल का कहना है कि सालों से ड्रेनेज सिस्टम तबाह है। UC चेयरमैन पिपरी और वाइस चेयरमैन की नाअहली की वजह से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम मुतल्लिका अदारों से गुजारिश करते हैं कि अली मोहम्मद जोखियो गोट 2 का ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल ज़िलाई सदर एपका एसोसिएशन नारोवाल अब्दुल वहीद पट की सरबराही में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के हकूक के हक तलफी के हवाले से मुसलसल एहतजाज का चौथा रोज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी रैली। शुरा का पंजाब हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रैली में ज़िलाई ओहदेदारान के अलावा DC ऑफिस और रेवेन्यू, एजुकेशन, सेहत, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, ज़िला कौंसल, बिल्डिंग, हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी, इंडस्ट्री समेत और दीगर सरकारी
سرکاری ملازمین کی بھرپور شرکت، تمام سرکاری ملازمین کی طرف سے قلم چھوڑ ہڑتال۔ صدر عبدالوحید بٹ اور دیگر عہدیداران نے اس موقع پر کہا کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی طرف سے بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین میں 35% اضافے کے بعد پنجاب میں ملازمین کے لیے 30% اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ میں لیو انکیشمنٹ ترمیم میں دیگر اقدامات پر پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ایک ناانصافی ہے جو کہ ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ضلعی صدر نے کہا کہ یہ اقدام ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور ریاست کا کام اپنے ملازمین کو تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ فیصلے واپس نہیں لیے جاتے ایپکا سمیت ضلع کی تمام ایسوسی ایشن دفاتر کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تمام ملازمین روزانہ کی بنیاد پر ہڑتال جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ بیورو چیف آفس عباس حیدر سے نارووال ڈپٹی کمشنر نارووال آفس میں ڈسٹرکٹ بین المذاہب امن کمیٹی نارووال کا محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ رانا محمد امجد نے کی۔ تینوں اسسٹنٹ کمشنرز سمیت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمود احمد کے علاوہ دیگر ایجنسیز کے نمائندگان اور علماء اکرام بھی موجود تھے۔ معروف عالم دین علامہ پیر محمد تبسم بشیر اویسی، پیر اویسی سجادہ نشین مرکز اویسیہ نارووال اور ممبر ڈسٹرکٹ بین المذاہب امن کمیٹی نارووال نے کہا کہ ماہ محرم الحرام ہمیں اثار اور قربانی اور امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ نارووال امن کی بستی ہے اور یہاں کبھی بھی مذاہب کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا تو مل بیٹھ کر حل کر لیا گیا۔ ضلع نارووال میں بین المذاہب ہم آہنگی پورے پاکستان میں مثالی ہے۔ بین المذاہب امن کمیٹی کے ممبران ماہ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام اور رواداری کے فروغ کے لیے پہلے سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان ہمارا ہے اور اس کا امن و استحکام ہمیں جان سے بھی عزیز ہے۔ اس موقع پر سویڈن میں توہین قرآن کرنے کے واقعے کی تمام ممبران نے بھرپور مذمت کی اور کہا کہ الہامی کتابوں کا ادب ہر مذہب کے اوپر لازم ہے۔ اجلاس میں محکمہ اوقاف کی نمائندگی علامہ پیر اطال مصطفیٰ رضوی، خطیب اوقاف مرکزی جامعہ مسجد نور شکرگڑھ سمن ناظر مسیحی نمائندہ نے بھی علامہ پیر محمد تبسم بشیر اویسی کی گفتگو کی تائید کی۔ رانا محمد امجد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر بین المذاہب امن کمیٹی کے کردار کو سراہا اور ماہ محرم الحرام میں قیام امن اور امان کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر خطیب الاسلام علامہ پیر محمد تبسم بشیر اویسی نے ملک اور ملت کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کالی کی منڈی سے۔ کالی کی پریس کلب نے بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے خبر لگائی تھی کہ کالی کی منڈی سینٹر پر کرپشن کی جا رہی ہے اور پیسوں کی کٹوتی کی جاتی ہے، جبکہ سینٹر پر خواتین کے لیے بیٹھنے کی سایہ دار جگہ اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، جس سے سینٹر پر آنے والی خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر فوری طور پر ضلع انچارج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فدا حسین نے کالی کی پریس کلب رجسٹر کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے کالی کی منڈی سینٹر کا دورہ کیا اور خواتین سے شکایات سنی۔ اس موقع پر فدا حسین کا کہنا تھا کہ ضلع کے کسی بھی سینٹر پر کرپشن نہیں ہو رہی اور اگر ایسی کوئی شکایات ملی تو ہم اس سینٹر پر فوری کارروائی کریں گے اور سینٹر پر جن سہولیات کی کمی ہے اس کو بھی پورا کریں گے۔ خواتین کے لیے پینے کا پانی اور سایہ دار جگہ کا بھی انتظام ہوگا اور کسی قسم کی شکایات کا فوری ازالہ کریں گے تاکہ خواتین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سینٹر پر موجود خواتین نے پریس کلب کالی کی رجسٹر کو غریبوں کی آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا اور دعائیں دی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود میں ایس ایچ او نند لال اور ہیڈ محرر دانیال کے تعینات ہوتے ہی امن و امان قائم۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ جب سے اسٹیل ٹاؤن تھانے میں ایس ایچ او نند لال اور ہیڈ محرر اسٹیل ٹاؤن تھانے راؤ دانیال تعینات ہوئے ہیں، علاقے میں عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اور علاقے میں کرائم پر کنٹرول جاری ہے۔ جیسے کہ پہلے اسٹیل ٹاؤن تھانے میں واردات آئے دن ہوتی تھی مگر ابھی واردات دیگر کرائم پر کنٹرول ہونے لگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن انسپیکٹر نند لال ہیڈ محرر اسٹیل ٹاؤن تھانے راؤ دانیال اپنی پوری محنت سے علاقے کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ شاہ بخش چاندیو کی نواب شاہ کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن محمد عباس بلوچ نے کہا ہے کہ محرم الحرام ہمیں صبر بھائی چارگی کی فضا قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے تمام مذہبی جماعتوں کے علماء کرام اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج محرم الحرام کے دوران ڈویژن میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس کے
دربار ہال میں منعقد اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کمشنر محمد عباس بلوچ نے تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران وہ اپنے اضلاع میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے، امن و امان برقرار رکھنے کے علاوہ ضلع اور تحصیل سطح پر کنٹرول روم قائم کرنے، امن کمیٹیوں کو فعال بنانے سمیت دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ کمشنر نے لوکل گورنمنٹ کے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام سے قبل ہی ڈویژن کے تمام شہروں بالخصوص تمام بارگاہوں، مساجد کے باہر اور ماتمی جلوس کے گزرگاہوں پر صفائی کی صورتحال کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندہ غلام نبی سبزوئی۔ کنکور سردار تیغو خان تیغانی پر ایس ایچ او کے اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے بعد موقف سامنے آ گیا۔ سیاسی بنیاد پر جھوٹی ایف آئی آر میں مجھے اور میرے خاندان کو نامزد کیا گیا ہے۔ عوام کی حقوق کی بات کی اور ہمیشہ فوجی آپریشن کی حمایت کی ہے۔ مجھے سیاسی طور الیکشن سے دور کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ ایس ایس پی کشمور نے ٹارگٹ کر کے جھوٹی ایف آئی آر کی ہے۔ سیاستدانوں کے کہنے پر مجھ پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حکام اس عمل کا نوٹس لے کر میرے ساتھ انصاف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میرے اوپر، میرے خاندان کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر داخل کی گئی ہے، وہ ایک سیاسی بنیاد پہ ہے۔ میں ہمیشہ غریب عوام کی سپورٹ کرتا ہوں، فوجی آپریشن کی حمایت کرتا ہوں۔ اس بنیاد پہ جو میرے سیاسی مخالفین ہیں وہ میرے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر داخل کروائی ہے۔ میں اس ایف آئی آر کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مجھے الیکشن سے باہر نکالنے کی یہ سازش ہے تاکہ یہ ایف آئی آریں اور یہ کورٹ کچہری میں رہے۔ اور ہمیشہ میں نے فوجی آپریشن کی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر کے بہتر ہونے کی بات کی ہے، غریب عوام کے ساتھ ہوں، ان کی آواز اٹھاتا ہوں، حق سچ بولتا ہوں۔ مجھے کشمور ایس پی نے ٹارگیٹ کر کے سیاسی طور پہ سیاستدانوں کے کہنے پہ میرے اوپر ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے، جو میرے مخالفین ہیں ان کے کہنے پہ میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں آئی جی سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں ایک خاندانی بندہ ہوں۔ سردار تیغو خان میرا نام ہے، اور میرے خاندان کے اوپر، میرے بھائیوں کے اوپر، میرے بیٹوں کے اوپر اور میرے کزنوں کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ میں اس ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر ہے، بے بنیاد ایف آئی آر ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور میں اعلیٰ اختیاروں سے اپنی انصاف کی امید کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ کسی سیاسی بوتار کے کہنے پہ سردار تیغو خان کے اوپر ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ مہربانی۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں پینے کے پانی کا بحران 111 روز سے برقرار۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم اور ٹھٹہ کے شہریوں کا بچوں کے ساتھ احتجاج جاری۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کیڈی کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھٹہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلے میں ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 111 روز سے جاری ہے۔ پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹہ بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، عرفان میرجت، کامریڈ حافظ عباسی، ڈاکٹر ولی چاکرو، بابو جان خشک، لکشمن داس، سجاد مکسی، عبدالرشید کمان اور شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہے اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جب کیڈی کینال سے گھارو جنگ شاہی، دھابیجی اور دیگر شہروں کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹہ شہر کو کیوں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹہ شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کیڈی کینال سے دی جائے۔ ٹھٹہ شہر کو نیا نکاسی آب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار اسپرے کرایا جائے۔ ٹھٹہ شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے۔
खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुलरहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हैदर स्टेडियम जिम्नेजियम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस अंडर 14 से अंडर 18 तक स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तलबात के लिए समर कैंप लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर ने कैंप की निगरानी की, जबकि समर कैंप के फोकल पर्सन और नेशनल बैडमिंटन कोच अमजद माला ने तमाम अमल की निगरानी की। अमजद माला ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत खेलों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। समर कैंप में रेंजर्स पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, DPS लाहौर ग्रामर स्कूल और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तलबात ने खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा लाहौर ग्रामर स्कूल के बच्चों ने किया। कैंप के इनेकाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की काविशें शामिल है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का मजीद कहना था कि बहावलनगर में अच्छी सलाहियत और कारकर्दगी के खिलाड़ी मौजूद हैं। बच्चों के मैदानों में लाना हमारी अवलीन तरजीह है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन समर कैंप के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मोहम्मद खान में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम। वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने कैंपस का इफ्तिताह किया। टंडो मोहम्मद खान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी टंडो मोहम्मद खान कैंपस का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला सिंध के मामले ख़ुसूसी और डिस्ट्रिक्ट कौंसल टंडो मोहम्मद खान के चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने कैंप्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सैयद कासिम नवीद कमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। अमराज़ कलब के इदारे NICVT थैलेसीमिया सेंटर ज़ीबेट्स नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी कैंप्स के क़याम से इलाके की बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गरीब तलबा को आला तालीम के हसूल के लिए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जानिब से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इनका कहना था कि दुनिया भर में टेक्निकल अफराद की मांग है और सिंध हुकूमत सूबे भर में नौजवानों की टेक्निकल तालीम के लिए इकदाम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने टंडो मोहम्मद खान सजावर रोड को दोरिया बनाने का भी ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर राना शमीम का कहना था कि सेशन जज मैडम मुनव्वर सुल्ताना और डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी ने वफाक वजीर तजारत सैयद नवीद कमर को टंडो मोहम्मद खान में यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम करने का मशवरा दिया था, जिसे सैयद नवीद कमर ने मुमकिन बना दिया। इस मौके पर उन्होंने कैंप्स में सिर्फ मुकामी अफराद को मुलाजमतें देने का भी ऐलान किया। तकरीब से खातून सेशन जज मैडम मुनव्वर सुल्ताना, डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंस के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेमन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अली मोहम्मद मेमन और दीगर ने भी खिताब किया। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी, वकला और माहिदीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कराची डिवीजन के तमाम जिला के दूध की दुकानों पर गैर मयारी कम तोल के साथ सरकारी तय करदा नर्ख 180 रुपए लीटर से ज़ायद 230 लीटर का फरोख्त हो रहा है। जिला की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी अवाम के साथ होने वाला जुल्म देख रही है। आखिर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और इसके मातहत काम करने वाले और मुतल्लिका इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर खामोश क्यों हैं, जब कभी असिस्टेंट कमिश्नर दूध की दुकानों पर सरकारी नर्ख से ज़ायद दूध फरोख्त करने पर चंद दुकानदारों को पुलिस मोबाइल में बिठाकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस ले जाया जाता है, तो कुछ देर में दुकानदार के पीछे आने वाले हजरात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद अमले से कामयाब मुज़ाकरात करके अपने बंदे को छुड़ा कर साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो बेखौफ अपनी मर्जी के नर्ख पर दूध फरोख्त कर रहा होता है। मतलब मुज़ाकरात की कामयाबी के पीछे वो कौन सा अमल या किरदार है। असिस्टेंट कमिश्नर को बेबस और दूध फरोश दुकानदार को निडर बना देता है। और रही बात नाकिस दूध, तो इसकी जिम्मेदारी महकमा सिंध फूड डिपार्टमेंट की है। जैसा कि डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने अपने क़वाइद और ज़ाब्ते बना रखे हैं। एक मन दूध में 4 किलो 600 ग्राम क्रीम वाला दूध मार्केट में फरोख्त होने के काबिल है। अगर दूध में इससे कम क्रीम पाई जाए तो मतलब दूध में पानी की मिलावट हो चुकी है, जो एक शरई और इंसानियत के लिहाज से एक शर्मनाक हरकत है, जिससे दूध नाकिस समझा जाता है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सर सैयद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस मुकाबला नॉर्थ कराची सेक्टर ईदी होम 11C के पास हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस मुलाजमान ने दौरान गश्त मुलाजमान को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया था। मुलजमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर
لیے گئے۔ گرفتار زخمی ملزمان کی شناخت عریب اور نعمان کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 عدد پستول، 30 بور لوڈ میگزین، بمبار راؤنڈ، 1 عدد چھینا ہوا موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ زخمی ملزمان کو عباسی شہید ہسپتال روانہ کیا۔ مزید انٹروگیشن جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ہمارے نمائندہ ڈسٹرکٹ رپورٹر میاں عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے جامع سیکورٹی پلان ترتیب۔ زاہد نواز مروت ڈی پی او شیخو پورہ محرم الحرام میں تمام مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکورٹی مہیا کرے گی۔ منوان ڈی پی او شیخو پورہ کی ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور تمام مسالک کے درمیان باہمی اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کے لیے تمام امور پر اتفاق ہوگا۔ ڈی سی شیخو پورہ سرمد تیمور، ڈی پی او شیخو پورہ زاہد نواز مروت اور تمام مسالک کے علماء اکرام سے 1 to 1 ملاقات اور مشترکہ اجلاس میں رواداری پر بھی زور، جبکہ دوسری جانب تھانہ اے ڈویژن کے ایس ایچ او سمر عباس ڈوگر بھی خاصے متحرک اور چوکنے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر 6 مجالس منعقد ہوں گی اور یہ عشرہ محرم الحرام جاری رہے گا۔ تمام مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ڈی پی او شیخو پورہ زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایات پر جامعہ حکمت عملی عزاداروں اور زائرین کو بہترین سیکورٹی فراہم کریں۔ جن مقامات پر مجالس منعقد ہوں گی ان کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے اور اس کی نگرانی میں خود کروں گا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت سیٹھ محمود یوتھ ونگ کے صدر سیٹھ محمود نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر عامر محمود، چیف آفیسر محمد عمران وٹو، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر چودھری عبدالرزاق کی ہدایات کے مطابق اور سب انجینئر محمد سعد، سینیٹری انسپیکٹر شاہد لطیف کی زیر نگرانی سپروائزر محمد شاہد اور دیگر نگران سینیٹری برانچ کو عملہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر بھر میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بہترین حکمت عملی کی تحت بہترین انتظامات کیے، جس کی بدولت شہر ہارون آباد میں قربانی کے موقع پر علائشوں کو بہاول نگر روڈ پر موجود ڈمپنگ سائٹ پر شفٹ کر کے انہیں دفن کیا گیا اور چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس بہترین حکمت عملی کی وجہ سے پورا شہر کسی بھی طاعون اور بیماری سے محفوظ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی، پانی کا چھڑکاؤ، لائم لائننگ کر کے عیدگاہوں اور دیگر شہروں کو سجایا گیا۔ جب بھی کسی بھی شہر کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی شکایات کو حل کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی اور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں موجود کنٹرول روم نے بروقت رسپانس کیا اور شکایات کو فوری طرح کے بہترین انتظامات آج سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ ہم بطور شہری ایڈمنسٹریٹر عامر محمود، چیف آفیسر محمد عمران وٹو، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر چودھری عبدالرزاق، سب انجینئر محمد ساجد، سینیٹری انسپیکٹر شاہد لطیف اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مقدس موقع پر شہر بھر میں بہترین انتظامات کیے اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ سیٹھ محمود نے میونسپل کمیٹی خصوصاً سینیٹری برانچ کارکردگی کو قابل ستائش قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ عید سے قبل عیدگاہوں اور بازاروں کی صفائی اور عید کے ایام میں قربانی کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے میں سینیٹری برانچ نے انتہائی منصوبہ بندی اور مہارت کا ثبوت دیا۔ بلدیہ کمیٹی کے افسران اور پورا سٹاف مبارکباد اور شاباش کا مستحق ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے۔ تحصیل رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان۔ شہید روڈ پر واقع فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات، 4 موٹر سائیکل سوار ڈاکو 2 عدد موبائل فون، موٹر سائیکل نقدی چھین کر فرار۔ پولیس تھانہ سٹی موقع پر پہنچ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔